إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين. محترم سامعین کرام، پردہ نشین خواتین اسلام پیاری اور بہنوں، آج انشاءاللہ آپ کے سامنے تیسرے پارے کی منتخب آیات کی مختصر تفسیر کی جائے گی۔ پارے کے شروع ہی میں اللہ رب العالمین نے نبیوں کے فضیلت کا ذکر کیا ہے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ بعض رسولوں کو ہم نے بعض رسولوں پر فضیلت عطا کی ہے، برتری عطا کی ہے۔ لیکن معاملہ یہ ہوا ایک مرتبہ کہ ایک یہودی ایک بار یہ کہہ رہا تھا کہ میرے نبی یعنی موسیٰ علیہ السلام تمام انبیاء سے، تمام نبیوں سے افضل ہیں۔ وہیں پہ ایک مسلمان بھی موجود تھا، تو اس نے یہ کہا کہ کیا تمہارے موسیٰ ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی افضل ہیں؟ تو اس نے بہت ہی ڈھٹائی اور بے شرمی کے ساتھ یہ جواب دیا کہ جی ہاں، وہ تمہارے نبی سے بھی افضل ہیں۔ یہ مسلمان یہ جملہ برداشت نہیں کر سکا اور اس یہودی کو اس نے ایک تماچا مار دیا۔ اب وہ آدمی شکایت لے کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کہ آپ کے ایک ساتھی نے مجھے تماچا مارا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھی کو بلایا، آپ نے سوال کر لیا، لما لطمت ھذا، تو نے اسے تماچا کیوں مارا؟ تو اس مسلمان نے پورا واقعہ بیان کہ اللہ کے نبی یہ آپ سے افضل بتا رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، اسی بنا پہ میں نے اس کو تماچے مار دیا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا لا تخیرونی بین الانبیاء، کہ تم مجھے نبیوں سے زیادہ افضل نہ قرار دو، انبیاء کے درمیان مجھے زیادہ فضیلت نہ دو۔
دیکھیے ایک طرف اللہ فرما رہا ہے کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ بعض رسولوں پر ہم نے فضیلت دی ہے، برتری دی ہے۔ یہاں نبی فرما رہے ہیں کہ تم مجھے کسی نبی پر فضیلت نہ دو، تو بظاہر دونوں میں ٹکراؤ ہے، دونوں میں بظاہر تعارض نظر آ رہا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے فضیلت دی ہے، اور نبی فرما رہے ہیں، اور یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ تم مجھے کسی بھی نبی پہ فضیلت نہ عطا کرو۔ تو اب اس کا کیا معنی ہوا؟ دراصل اس کا معنی یہ ہے، اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ اللہ کے نبی نے جو یہ کہا کہ فضیلت نہ دو، جو فضیلت اور برتری ہے نبیوں کی آپس میں، وہ ذاتی نہیں ہے، وہ نفسی نہیں ہے، بلکہ وہ ایک اضافی آپ کہہ سکتے ہیں اس کو، یعنی کمالات کے اندر اللہ رب العالمین نے کسی نبی کو کوئی معجزہ دیا، کسی کو کوئی معجزہ دیا، کسی نبی کا مقام کسی اعتبار سے اونچا ہے، کسی نبی کا مقام کسی اعتبار سے اونچا ہے۔ لہٰذا اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم مجھے کسی نبی پر فضیلت نہ دو۔ آپ دیکھ لیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے الگ معجزہ دیا، جب وہ اپنے لاٹھی کو کسی پتھر پہ مارتے تھے تو پتھر جو ہے اس سے پانی نکلنے لگتا تھا۔ آپ نے ایک بار سمندر کے بیچ میں مارا تو سمندر کے بیچ میں راستہ پیدا ہو گیا، یہ حضرت موسیٰ کا کمال ہو گیا، یہ ان کا معجزہ ہو گیا۔ حضرت عیسیٰ کو اللہ رب العالمین نے یہ کمال عطا کیا تھا کہ وہ مردوں کو اللہ کے حکم سے زندہ کر دیا کرتے تھے، قرآن خود بتا رہا ہے۔ کسی کوڑھی آدمی کو صحیح کر دیا کرتے تھے، کسی نابینا کو یعنی کسی اندھے کو بینا کر دیا کرتے تھے، اس کی جو ہے نگاہ واپس کر دیا کرتے تھے، تو یہ ان کا کمال تھا اللہ کے حکم سے۔ اور ہمارے نبی کا یہ کمال تھا کہ انہوں نے انگلی کے اشارے سے چاک کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ تو ہر نبی کا مقام ہر اعتبار سے الگ الگ ہے۔ اور دوسرا مطلب یہ ہوا نبی کے کہنے کا کہ مجھے فضیلت نہ دو کسی نبی پر، یعنی کسی نبی کی ایسی تعریف نہ کرو، ایسی فضیلت نہ بیان کرو کہ دوسرے سامنے والے نبی کی تنقیص ہو رہی ہو، اس کی بے حرمتی ثابت ہو رہی ہو۔ سمجھے آپ؟ تو یہ مطلب ہوا کہ تم مجھے فضیلت نہ دو، 2 جواب اس کا دیا گیا ہے۔ اب اس کے آگے اللہ رب العالمین نے مال خرچ کرنے کا ذکر کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ۔ اے ایمان والو، ہم نے تمہیں جو روزی دے کر رکھی ہے تم اس میں سے خرچ کر لو دنیا کے اندر۔ من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ، اس دن کے آنے سے پہلے تم اس مال میں سے خرچہ کر لو جس دن کوئی بھی لین دین نہیں ہوگا، کوئی بھی بے نہیں، کوئی تجارت نہیں، کوئی لین دین وہاں پہ نہیں ہوگی۔ ولا خلۃ، اور وہاں پہ کوئی بھی کسی کی دوستی کام آنے والی نہیں ہے، یعنی جہاں پہ ہر دوست ایک دوسرے سے اپنا دامن جھاڑ کر کے سائڈ ہو جائے گا۔ ولا شفاعہ، اور کسی بھی آدمی کے لیے وہاں پہ کوئی سفارش نہ چلے گی۔ ہاں، جس کو اللہ اجازت دے دے وہ سفارش کر سکتا ہے، یہ الگ بات ہے، لیکن اللہ نے فرمایا کہ اگر ہم نے تم کو مال دیا ہے تو اس میں سے تم قیامت کے آنے سے پہلے خرچہ کر لو، موت کے آنے سے پہلے خرچہ کر لو۔ یہ اللہ رب العالمین بتا رہا ہے۔ اگر آپ کے پاس مال ہے تو آپ کو خرچ کرنا چاہیے۔ یہ اللہ رب العالمین نے مالداروں کو ایک الگ سے فضیلت دے کر کے رکھی ہے۔ دیکھیے 5 وقت کی نماز امیر بھی پڑھتا ہے، غریب بھی پڑھ لیتے ہیں، روزہ آپ بھی رکھتے ہیں، روزہ غریب بھی رکھ لیتے ہیں، تو الگ سے کوئی کمال ابھی آپ کا نہیں ہو پا رہا ہے۔ آپ جو ہے نیکیاں کر لیتے ہیں، تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں، تو غریب بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن اگر اللہ نے آپ کو مال دیا ہے تو اس مال کو آپ اللہ کے راستے میں خرچہ کر سکتے ہیں، غریب نہیں کر سکتا ہے۔ یہ آپ کو اللہ مقام دینا چاہتا ہے کہ مال دے رہا ہوں، خرچہ کرو، اس کا مقام تمہارا بڑھ جائے گا۔ یہ اللہ کے کہنے کا مطلب ہے۔ اس کے آگے اللہ رب العالمین نے آیت الکرسی کا ذکر کیا ہے، اور آیت الکرسی کے اندر بہت زبردست نقطہ ہے۔ آیت الکرسی میں 10 چیزیں ذکر کی گئی ہیں۔ کتنی؟ 10۔ پہلا جو اس میں جملہ ہے یہ ایک دعویٰ ہے، اللہ لا الہ الا ہو، یہ ایک دعویٰ ہے، یہ ایک بات کہی جا رہی ہے، یہ ایک دعویٰ پیش کیا جا رہا ہے، اور اس کے بعد آنے والی 9 چیزیں اس دعوے کی دلیل پیش کی جا رہی ہیں۔ سمجھے آپ؟ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، یہ ایک دعویٰ ہو گیا۔ اب کیوں کوئی معبود نہیں، اس کے آگے دلیل دی جا رہی ہے کہ کیوں کوئی معبود نہیں ہو سکتا ہے۔ آئیے پہلی چیز دیکھتے ہیں، الحی القیوم، کیونکہ وہ زندہ ہے، وہ حی ہے، تو زندہ تو انسان بھی ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی زندگی بذات خود ہے، کسی کی دی ہوئی نہیں ہے۔
اور سارے لوگوں کی زندگی اس کی دی ہوئی ہے، اس کی عطا کی ہوئی ہے، تو دونوں میں فرق ہو گیا. یعنی ہماری اور آپ کی زندگی کا سورس اللہ کے پاس سے ہے، اسی سے ہم کو زندگی ملی ہے. اور ایک چیز، اس کی زندگی عارضی نہیں ہے کہ ختم ہو جائے گی، ہمیشہ کے لیے ہے، اور کسی کی زندگی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے. تو حی ہے وہ، اس لیے کہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں. القیوم، اور وہ قیوم ہے، قائم بنفسہ ہی ہے، اپنے آپ قائم ہے. دنیا میں بہت سارے لوگ قائم ہیں لیکن اپنے آپ نہیں، وہ اللہ رب العالمین کی وجہ سے قائم ہے کوئی بھی چیز. اس میں ایک نکتہ آپ اور بتاتا چلوں، ایک مسئلہ اس سے نکلتا ہے کہ القیوم کے ذریعے حلول کا جو عقیدہ ہے یہ رد کر دیا جاتا ہے. اس سے حلول جانتے ہیں، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کسی مورتی میں سما گیا، کسی فلاں چیز میں اللہ سما گیا، سنا آپ نے کہتے ہوئے. تو القیوم کہہ کر کے اللہ نے اس کا رد کر دیا ہے کہ اللہ کسی چیز میں سمائے گا نہیں، کیونکہ القیوم کا مطلب قائم بنفسہ ہی، اپنے آپ وہ قائم ہے اپنی ذات کے ساتھ. تو جو کوئی اپنی ذات کے ساتھ قائم ہے وہ کسی دوسری چیز میں کیسے جا کر کے گھس سکتا ہے. اس کا رد ہو گیا، حلول کا عقیدہ اس سے جو ہے باطل ہو جاتا ہے. الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. اور ایک دلیل دی جا رہی ہے، اس کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے. ہم لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ بیٹھے بیٹھے اگر تھک جاتے ہیں تو ان کو اونگ آنے لگتی ہے، اور اونگ یہ غفلت کی ابتدا ہوتی ہے. یعنی آپ بیٹھے بہت دیر تک، آپ کو اونگ آنے لگی، یعنی غفلت کی شروعات ہو رہی ہے، سستی کی شروعات ہو رہی ہے. جب یہ سستی بڑھتے بڑھتے اپنی انتہا تک پہنچ جائے گی تو آپ کو نیند آ جائے گی، آپ سو جائیں گے. آپ کو جب نیند آ جاتی ہے آپ کی غفلت کی یہ انتہا ہو جاتی ہے. یعنی اللہ نے فرمایا نہ تو اسے اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، یعنی وہ غفلت کی ابتدا سے بھی، سستی کی ابتدا سے بھی، شروعات سے بھی پاک ہے، اور غفلت کی انتہا سے بھی پاک ہے، اس سے بھی بری ہے. نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے. ایک نکتہ اس میں اور ہے، اونگ کیوں آتی ہے؟ اور یہاں پہ اللہ نے فرمایا لا تأخذہ، اخذ کا لفظ استعمال کیا، پکڑنا. کسی چیز کو اگر کوئی ایسی چیز ہے اور اس کو مضبوطی سے پکڑ لیا جائے تو وہ چیز ایسے جھک جاتی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اگر جھکنے کی طاقت اس کے اندر ہے، پیڑ کو مت دیکھیے آپ، ایسی کوئی چیز جو جھک سکے ایسے ہو اگر، اور مضبوطی سے اگر ایک دم پکڑ لیا جائے تو وہ چیز ایسے جھکتی چلی جاتی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو اللہ نے فرمایا کہ اس کو کوئی چیز پکڑ نہیں سکتی ہے، جھکا نہیں سکتی ہے. اگر کسی کے پاس نیند آ جائے، اور نیند اونگ کب آتی ہے پتہ ہے؟ پہلے جو ہے اس کو سستی آنے لگتی ہے، اس کو کاہلی ہونے لگتی ہے، اور دھیرے دھیرے اونگ آتی ہے تو غفلت کی ابھی ابتدا ہو رہی ہے، اور جب وہ نیند میں ہو جاتا ہے، سو جاتا ہے، تو غفلت کی پوری انتہا ہو جاتی ہے. یعنی اگر یہ مان لیا جائے کہ اللہ کو اونگ آتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کو کسی چیز نے پکڑ لیا اور اس کو کسی چیز نے جھکا دیا. یعنی ایسی صورت میں ہمیں ماننا پڑے گا کہ پھر وہ چیز اللہ پر غالب آ گئی ہے، اور کون سی چیز ہے جو اللہ پر غالب آ جائے؟ ایسی کوئی چیز نہیں. لہٰذا اللہ کو نہ اونگ آتی ہے نہ اللہ کو نیند آتی ہے. آگے چلیے. وسیع کرسیہ السماوات والارض، اللہ رب العالمین کی کرسی زمین آسمان کو گھیرے ہوئے ہے. کرسی کس کو کہتے ہیں؟ یہ کرسی نہیں ہے، یہ بیٹھنے والی کرسی، چیئر نہیں. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کرسی عرش پر جہاں اللہ موجود ہے، اللہ کے پیر رکھنے کی جگہ کو کرسی کہا جاتا ہے. اور اس کی لمبائی چوڑائی کتنی آپ سنیں گے تو آپ حیرت کریں گے. فرمایا کہ ساتوں آسمان کو لے لو، ساتوں زمین کو لے لو، ساری کی ساری کو ایک ساتھ کر کے پھیلا دیا جائے، ساتوں آسمان کو ساتوں زمین کو پھیلا دیا جائے، ساتوں کو ایک ساتھ کر کے پھیلا دیا جائے، صرف زمین ہی کو نہیں بلکہ اس کے ساتھ آسمان کو بھی ملا لیا جائے، تو یہ ساتوں آسمان ساتوں زمین 14 ہو جاتے مل کر کے. یہ اس کرسی کے مقابلے میں ایسے ہی ہیں جیسے کسی صحرا میں بیابان میں ایک چھوٹی سی انگوٹھی پڑی ہوئی ہے. یعنی ایک چھوٹی سی انگوٹھی ایک میدان میں آپ پھینک دو، اب میدان کے مقابلے میں وہ انگوٹھی کتنی چھوٹی ہو سکتی ہے. اسی طریقے سے جہاں اللہ اپنا قدم رکھتا ہے، اس قدم کے رکھنے کی جگہ کے مقابلے میں پوری دنیا، پوری آسمان کو لے لی جائے، اس سے بھی چھوٹی ہے. یہ اللہ کی کرسی کا حال ہے. پھر اللہ کا عرش کتنا بڑا ہوگا، اور پھر اس کے بارے میں آپ ذرا سوچیں کہ اللہ کی عظمت کا عالم کیا ہوگا. وسیع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما. آگے اللہ نے فرمایا کہ زمین آسمان کے اللہ رب العالمین حفاظت کرنے والا، اس کی حفاظت کر رہا، اس کی دیکھ ریکھ کر رہا ہے. دنیا میں بہت سارے لوگوں کو بہت ساری ذمہ داری دی جاتی ہے
ذمہ داری ادا کرتے کرتے تھک جاتے ہیں، اکتا جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ فرما رہا ہے وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا، زمین اور آسمان کی حفاظت کرنا اللہ کو تھکاتے نہیں، پریشان نہیں کرتے، جھکاتے نہیں ہیں۔ آپ کو بتاؤں عود کس کو کہتے ہیں؟ لفظ عود کا یعودو کا استعمال کیا گیا نا، تو یعودو یہ عود سے ہے، اور عود کس کو کہتے ہیں پتہ ہے؟ کوئی چیز ایسے ہے اس پر کسی چیز کا دباؤ پڑے تو وہ چیز ایسے ایسے جھکتی چلی جائے، اس کو کہتے ہیں عود، یعنی کسی چیز کا دباؤ پڑے اور وہ چیز ایسے جھک جائے تو یہ عود ہو گیا۔ کسی چیز کے دباؤ پڑنے کی وجہ سے کسی چیز کا جھک جانا یہ عود ہے۔ یعنی اگر ہم یہ مان لیں کہ اللہ رب العالمین جب دنیا اور زمین آسمان کی حفاظت کر رہا ہے، اس کی نگرانی کر رہا ہے، اس کو تھکا دیتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ چیز اللہ پہ غالب آ جاتی ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اس کو کبھی بھی تھکا نہیں سکتی، اس کو حیران اور پریشان نہیں کر سکتی ہے۔ یہ مختصر باتیں ہو گئی، اس میں جو کچھ نقطے بیان کیے گئے ہیں، کیونکہ آگے بھی ہم کو چلنا ہے، اس لیے اب آگے نکلتے ہیں۔ آئیے آیت الکرسی کی فضیلت پہ آ جاتے ہیں۔ ہم اور آپ بہت سنتے ہیں کہ آیت الکرسی کی بڑی زیادہ فضیلت ہے، ٹھیک ہے، اس کی فضیلت جاننا بھی بڑا ضروری ہے، اس لیے کہ ہمیں اس کو بار بار پڑھتے رہنا چاہیے۔ ایک بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا اتدری ای آیت من کتاب اللہ معک اعظم، صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، اے ابی بن کعب، اے ابو منذر، کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کی کتاب میں سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ تو انہوں نے کہا قلت اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، آیت الکرسی۔ میں نے کہا اللہ کے نبی آیت الکرسی سب سے عظیم آیت ہے۔ اللہ کے نبی کو لگا کہ جواب صحیح دے رہے ہیں، آپ نے سینے پہ ہاتھ مارا اور فرمایا کہ تمہیں تمہارا علم مبارک ہو۔ یہ فضیلت ہے اس کی کہ سب سے عظیم، پورے قرآن میں 30 پارے 114 صورتوں میں بہت ساری آیتیں، ہزاروں، اور اس میں سب سے عظیم آیت اگر کوئی ہے تو یہ آیت الکرسی ہے، لہٰذا اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، اس کی اہمیت کے بارے میں اور جان لیجیے۔ ایک بار یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ بیت المال کی حفاظت کے لیے صدقۃ الفطر رمضان میں جو نکلا، اس کی حفاظت کے لیے اللہ کے نبی نے ہم کو لگا دیا۔ ایک آنے والا آیا رات کے وقت اور اس میں سے کچھ بھر کر کے لے کے جانے لگا، میں نے اسے پکڑ لیا، اس نے جو ہے بہانہ بنایا کہ بال بچوں کے لیے لے کر کے جا رہا ہوں، بچے بھوکے ہیں، میں نے رحم کھا کر کے چھوڑ دیا۔ اللہ کے نبی کے پاس جب صبح آیا میں تو آپ نے پوچھا کہ تیرے قیدی نے تیرے ساتھ کیا کیا؟ بتایا اللہ کے نبی ایسا ایسا معاملہ۔ آپ نے فرمایا وہ کل دوبارہ آئے گا، دوبارہ آئے گا۔ جب نبی نے فرمایا تو حضرت ابو ہریرہ اس کے انتظار میں بیٹھے تھے، انہیں یقین تھا کہ دوبارہ آئے گا۔ نبی کی زبان پہ ان کو بھروسہ کتنا تھا، جاگ رہے تھے انتظار میں۔ دوبارہ آ گیا، پھر لے کر کے بھاگنے لگا، پھر پکڑا، پھر وہی معاملہ ہوا کہ بال بچوں کے لیے آیا ہوں، پھر چھوڑ دیا، پھر اللہ کے نبی کے پاس آئے، پھر نبی نے جواب دیا کہ دوبارہ آئے گا۔ اس کے بعد جب تیسری بار جب وہ آیا، اس کو پکڑا حضرت ابو ہریرہ نے، تو اس نے کہا کہ میں آپ کو ایک ایسی دعا بتا دیتا ہوں کہ اگر تم بستر پر جاتے وقت اس کو پڑھ لو گے تو اللہ ایک نگراں تمہارے اوپر مسلط کر دے گا، شیطان کبھی تمہارے پاس رات میں نہیں آ پائے گا۔ اس نے کہا کہ تم آیت الکرسی پڑھ لیا کرو۔ جب دعا سیکھ لیا تو اس کو چھوڑ دیا۔ نبی کے پاس آئے، معاملہ بتایا تو اللہ کے نبی نے فرمایا انہ قد صدقک وہو کذوب، اس نے تم سے سچی بات کہی ہے لیکن حقیقت میں وہ بہت بڑا جھوٹا ہے۔ بولے ابو ہریرہ جانتے ہو کون تھا وہ؟ بولے اللہ کے نبی نے، قلت لا، نہیں جانتا اللہ کے نبی کون ہے؟ آپ نے فرمایا ذاک شیطان، وہ شیطان تھا جو تمہارے پاس آیا تھا۔ یہ صحیح بخاری کے الفاظ ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ آیت الکرسی کی فضیلت کتنی ہے۔ اب اس کے آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے، چھوٹا سا ٹکڑا ہے، لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر کوئی زبردستی نہیں ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر آپ کو ایک نقطہ مل جائے گا، جو لوگ اسلام کو دہشت گردی سے جوڑنے کی ناپاک کوشش کیا کرتے ہیں، یہ آیت بتا رہی ہے کہ اسلام کو دہشت گردی سے جوڑنا یہ کسی طریقے سے صحیح نہیں ہو سکتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کا گمان ہے کہ اسلام کو تلوار کے بل پہ پھیلا ہے۔ انصار تھے مکہ کے مدینہ کے اندر، جب وہ کافر تھے تو ان کے بہت سارے بیٹے یہودی ہو گئے، عیسائی ہو گئے تھے، اور جب وہ انصار بعد میں اسلام لاتے ہیں تو وہ جا کر کے اپنے بیٹوں کو مجبور کرنے لگے جو عیسائی ہو چکے تھے، یہودی ہو چکے تھے، کہ اب تم اسلام قبول کر لو۔ وہ اپنے بیٹوں کو جا کر کے مجبور کر رہے تھے کہ اسلام قبول کرو۔ ایسے موقع پہ اللہ کو یہ بات پسند نہ آئی کہ کسی کو زبردستی اسلام قبول کرایا جائے۔ فرمایا لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر کوئی زبردستی نہیں چل سکتی ہے۔ اور ایک بار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر رہے تھے، ایک بوڑھی عورت کو دیکھا، وہ لاٹھی لے کر کے بالکل کمزور ہو چکی ہے، جا رہی ہے۔
آپ نے فرمایا اسلمی تسلمی، اے ماں، بوڑھی ماں، اسلام لے آؤ، تم سلامتی میں رہو گی، سلامت رہو گی۔ کہنے لگی بیٹا اب اس بڑھاپے کی حالت میں اسلام لا کر کے کیا کروں گی، بہانہ بنا لیا۔ حضرت عمر فاروق بڑے طاقتور انسان تھے، اتنے زیادہ جلانی آدمی تھے، لیکن انہوں نے اس بڑھیا سے کوئی زبردستی نہ کی۔ کہنے لگے میں اس کے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتا ہوں اسلام لانے کے لیے، کیونکہ میرا رب قرآن میں فرما رہا ہے لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر کوئی زبردستی نہیں چل سکتی ہے۔ ایک اور نکتہ ہے جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو اسلام کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں، کیچڑ اچھال رہے ہیں کہ اسلام زبردستی تلوار کے بل پہ پھیلا ہے، ان کی بیوقوفی کا اندازہ ہو رہا ہے۔ وہ کیسے بتاتا ہوں۔ تلوار کے ذریعے کسی آدمی کے جسم کو قابو میں کیا جا سکتا ہے، کسی آدمی کے سامنے تلوار اٹھا لی جائے، جسم آپ کے سامنے وہ پیش کر سکتا ہے، لیکن دل ہی دل میں آپ کو وہ برا جانے گا۔ لہٰذا اگر یہ اسلام تلوار کے بل پہ پھیلا ہوتا تو تلوار سے جسم میں خریدی جا سکتی ہے، دل نہیں خریدا جا سکتا ہے۔ لہٰذا جو یہ کہتے ہیں کہ اسلام تلوار کے بل پہ پھیلا ہے، بہت بیوقوفی والی باتیں کر رہے ہیں۔ لا اکراہ فی الدین۔ آگے اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم اور نمرود کے درمیان جو بحث ہوئی تھی اس کا ذکر کر رہا ہے۔ اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت۔ جب نمرود کو یہ معلوم چلا کہ سارے لوگ ہماری پرستش کرتے ہیں، ہماری عبادت کرتے ہیں، ہمیں اپنا رب مانتے ہیں، ایک آدمی ہے جو میرا انکار کرتا ہے، حضرت ابراہیم کو اس نے بلا لیا اپنے پاس، کہنے لگا کہ تمہارا رب کون ہے؟ اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت۔ حضرت ابراہیم نے اس کے سوال کے جواب میں فرمایا ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب تو وہ ہے جو زندگی دیتا اور مارتا بھی ہے لوگوں کو۔ تو اس مردود نے کیا کہا؟ قال انا احیی و امیت، میں بھی تو لوگوں کو زندگی دے سکتا ہوں اور لوگوں کو میں مارنے پہ بھی قادر ہوں۔ دو آدمیوں کو اس نے بلایا، ایک آدمی جس کے بارے میں یہ فیصلہ ہو چکا تھا اسے چھوڑ دیا جائے گا، اسے معاف کر دیا جائے گا، اس آدمی کے بارے میں حکم دیا کہ اس کا قتل کر دیا جائے، بولا دیکھو میں موت دے سکتا ہوں۔ اور دوسرا آدمی جس کو موت دینا تھا، موت کا فیصلہ اس کے حق میں ہو چکا تھا، موت اس کو دینا لازم تھا، اس کے بارے میں فیصلہ کیا کہ اس کو آزاد کر دیا جائے، اس کی جان بخش دی جائے۔ اس نے کہا دیکھو میں زندگی بھی دے سکتا ہوں۔ کتنی حماقت والی بات ہے یہ۔ بھائی موت اور زندگی دینے کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ کسی آدمی کی جان بخش دی جائے، یہ زندگی دینا نہیں ہے، یا موت دینا یہ نہیں ہے کہ کسی کو تلوار سے آپ مار دیں موت دینا ہو گیا۔ حقیقت میں بات تو یہ ہے کہ زندگی دینے کا مطلب کہ نئے سرے سے آپ کسی کو زندگی دے دیں، پیدا کر دیں، یا وہ مر جائے تو دوبارہ اس کو آپ زندہ کر کے دکھا دیں، یہ مطلب ہوتا ہے زندہ کرنے کا۔ اور موت دینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جہاں جس موقع پہ جیسے آپ چاہیں اس کی روح کو آپ نکال لیں، یہ ہوتا ہے موت کا مطلب۔ لیکن حضرت ابراہیم چونکہ اتنے عظیم پیغمبر تھے، وہ سمجھ گئے کہ یہ بیوقوف آدمی ہے، اس کی سمجھ میں یہ ساری باتیں منطق والی آنے والی نہیں ہے، لاؤ سیدھی سیدھی بات اس کے سامنے کرتا ہوں جس سے یہ خود اپنی اوقات سمجھ جائے۔ قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کے سامنے کہہ ڈالا میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے لے کر کے آتا ہے، مشرق سے نکالتا ہے، پورب سے نکالتا ہے۔ فأت بها من المغرب، تو اس کو ایسا کرو کہ تم آئندہ اس کو مغرب سے نکال کر کے دکھاؤ، پچھم سے نکال کر کے دکھاؤ۔ قرآن کہتا ہے فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، تو کافر پریشان ہو گیا، شزدر رہ گیا، حیران ہو کر کے رہ گیا۔ دیکھیے نمرود اگر چاہتا، آپ سوچ رہے ہوں گے تو کہہ سکتا تھا کہ بھائی سورج تو میں ہی نکال رہا ہوں، میں ہی ڈبا رہا ہوں، کیونکہ اپنے آپ کو رب کہتا تھا، لیکن وہ ایسا کہہ نہیں سکتا تھا۔ اگر وہ یہ کہہ دیتا میں ہی تو سورج کو نکالتا ہوں، میں ہی سورج کو ڈبانے والا ہوں، تو جو لوگ وہاں پہ موجود تھے، جتنے بھی لوگ مناظرہ وہاں پہ دیکھ رہے تھے، وہ جواب دے سکتے تھے کہ آپ کے پیدا ہونے سے پہلے ہم دیکھ رہے ہیں کہ سورج ایسے نکلتا ڈوبتا چلا آ رہا ہے، پھر آپ اس کو کہاں نکالنے والے ہیں؟ سمجھ رہے ہیں نا؟ لہٰذا اس نے، وہ بھی سمجھدار تھا لیکن بدتمیز بہت تھا، اس نے یہ نہیں کہا کہ نہیں ابھی پھنس جائیں گے۔ اب اس کے بعد اللہ رب العالمین نے جب یہ معاملہ ہوا ان کے سامنے تو ایک اور چیز کا ذکر کیا ہے۔ حضرت ابراہیم نے دلیل تو دے دی، ثابت کر تو دیا اس کے سامنے، اور مان بھی گئے کہ اللہ زندگی موت کا مالک ہے، لیکن ان کے دل میں رہ گیا تھا کہ لاؤ ذرا دیکھیں کہ اللہ کیسے زندگی دیتا ہے۔
وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، اے میرے پروردگار میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تو مردوں کو زندہ کیسے کرے گا۔ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ، اللہ نے فرمایا ابراہیم کیا تیرا میرے اوپر ایمان نہیں رہا ہے؟ کہنے لگے قَالَ بَلَا وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، اے اللہ میرا ایمان تو بہت زیادہ ہے اور میں نے دلیل بھی دے ڈالی ہے، لیکن میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تاکہ میرا دل مطمئن ہو جائے دیکھ کر کے۔ حکم دیا کہ 4 پرندوں کو پکڑو، الگ الگ رنگ کے، الگ الگ ذات کے، الگ الگ نسل کے، چاروں کو بالکل کاٹو پیٹو قیمہ بناؤ اور پہاڑ پہ لے جا کر کے ان کو چھینٹ دو، ڈال دو اور ان کو بلاؤ گے تو چاروں کے چاروں مل کر کے اپنی اپنی حالت میں تمہارے پاس دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ یہ اللہ رب العالمین نے ان کے سامنے کر کے دکھا دیا۔ اللہ اکبر، یہ اللہ کی ذات ہے۔ پھر ہم مسلمان کہاں یہ سوچ سکتے ہیں کہ اللہ ہمیں قیامت کے دن دوبارہ زندہ نہیں کرے گا؟ دنیا ہی میں اللہ نے اس کو کر کے دکھا دیا اور قرآن میں اس کو باقاعدہ بیان کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد ایک اور چیز کا ذکر کیا گیا ہے موت ہی کے متعلق۔ او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها، حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام گزر رہے تھے ایک بستی کے پاس سے، دیکھا کہ بستی بالکل الٹی سے پڑی ہوئی ہے، ہاں بالکل ایسے الٹ چکی ہے، الٹ کے پڑی ہوئی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ رب العالمین ان لوگوں کو دوبارہ کیسے زندہ کرے گا جو ایسی حالت میں مرے ہوئے ہیں؟ تو اللہ رب العالمین نے ان کو وہیں پہ موت دے دیا ثابت کرنے کے لیے۔ دیکھیے اللہ ثابت کر رہا ہے تاکہ بعد میں آنے والا کوئی مسلمان کبھی شک نہ کر سکے موت کے بارے میں، سمجھ رہے ہیں، اور دوبارہ زندہ کرنے کے بارے میں۔ اس لیے اللہ اس کو پریکٹیکل کر کے بتا دیا قرآن میں 2 جگہ پر، یہاں پہ اور پھر یہاں پہ بھی، وہاں ابراہیم کے پاس پرندوں کو اور یہاں انہی کو خود موت دے دیا۔ پھر جب اللہ رب العالمین نے ان کو دوبارہ زندہ کر دیا، اللہ نے سوال کر لیا کم لبثت، تم کتنی مدت تک مرے رہے؟ قال لبثت یوما او بعض یوم، ایک دن یا پھر آدھا دن مرا رہا، اس کے بعد میں زندہ ہو گیا ہوں۔ قال بل لبثت 100 عام، نہیں تمہیں معلوم نہیں ہے بلکہ میں نے تمہیں 100 سال تک مارے رکھا ہے۔ تم اپنے کھانے پینے کی چیز کو دیکھو، سڑا نہیں گدھا بھی نہیں اپنی حالت میں موجود ہے، اور اپنے گدھے کو دیکھو تمہارا گدھا بالکل سڑ گل چکا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس کو بھی پروو کر کے دکھا دیا ہے۔ اب اس کے بعد اللہ رب العالمین نے مال کے خرچہ کرنے والوں کی فضیلت بیان کر رہا ہے۔ ذرا سنیے گا، آپ کے پاس اگر مال ہے تو یہ چیز آپ کے لیے ہے۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ۔ اللہ مثال بیان فرما رہا ہے کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے والے ہیں ان کی مثال اس دانے کی ہے جس دانے سے 7 بالیاں نکلتی ہیں اور ہر بالی کے اندر 100 دانے پیدا ہوتے ہیں، یعنی ایک دانے سے 700 دانے اللہ رب العالمین پیدا کرتا ہے۔ یہ مثال اللہ رب العالمین کیوں بیان کر رہا ہے؟ یہ مثال ہے ان لوگوں کی جو اللہ کے راستے میں خرچہ کرنے والے ہیں، یعنی اللہ بتانا یہ چاہ رہا ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچہ کرنے والوں کو ہم 700 گنا بڑھا کر کے دینے پہ قادر ہیں۔ اللہ اکبر۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ رب العالمین جس کے لیے چاہے گا اور زیادہ بڑھا کر کے دینے پہ قادر ہے۔ صحابہ کو ان چیزوں پہ کتنا زیادہ ایمان تھا کہ وہ اپنی ساری کی ساری دولت کو اللہ کے راستے میں لٹا دیا کرتے تھے، اپنے گھر میں صرف اللہ کو چھوڑا کرتے تھے، اپنے رسول کی محبت کو وہ چھوڑا کرتے تھے۔ آج ہمارا یہ معاملہ ہے، ہاں خرچہ تو کریں گے لیکن اس کے بعد ہمارے اندر ریا بہت زیادہ ہوا کرتی ہے۔ مسلمانوں ذرا غور سے سننا، اگر ہمارے اندر کسی بھی معاملے میں دکھاوا پیدا ہو گیا کہ فلاں لوگ ہمارا نام کریں، ہمارا چرچا فلاں لوگوں کے بیچ میں ہو جائے دینے کے معاملے میں روپیہ پیسہ، اس کے آگے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو تم اپنے صدقات کو برباد نہ کرو، بالمن والاذی، احسان جتا کر کے اور تکلیف پہنچا کر کے۔ کیا مطلب؟ اگر تم اپنے خرچہ کرنے کے اندر جو کچھ تم اللہ کے راستے میں دو گے، اگر تمہارے اندر دکھاوا آ گیا تو سارا کا سارا صدقہ تمہارا برباد ہو جائے گا۔ اس کی تاکید آئیے صحیح مسلم کی ایک حدیث سے کر لیتے ہیں۔ ایک بار اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، نبی نے فرمایا ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، 3 قسم کے لوگ ایسے قیامت کے دن اللہ رب العالمین سے کلام کرنا گوارا نہ کرے گا، ولا ينظر الیہم، اللہ ان کی جانب نظر رحمت بھی نہیں فرمائے گا،
ولا یزکیہم، اور گناہوں سے اللہ ان کو کبھی پاک بھی نہیں کرے گا۔ صحابی رسول کہتے ہیں اس حدیث کے راوی کہ فقرأہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاث مرات، نبی نے 3 مرتبہ یہ جملے ارشاد فرمائے۔ جب صحابی نے 3 مرتبہ نبی سے یہ فرماتے ہوئے سنا تو آپ کو ٹینشن ہو گیا کہ کون لوگ ہیں جن کے بارے میں نبی اتنی بھیانک باتیں فرما رہے ہیں۔ قال من هم یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی آپ 3 مرتبہ ان کے بارے میں حوالہ کی بیان فرما رہے ہیں، وہ کون لوگ ہیں آپ ان کے بارے میں ہم کو بتا دیجئے۔ قال المسبل ازارہ، 3 لوگوں کا ذکر کیا جا رہا ہے، تینوں آپ سن لیجئے۔ سب سے پہلے وہ لوگ ہوا کریں گے جو اپنے پائجامے کو، اپنے پینٹ کو اپنے ٹخنے سے نیچے لٹکانے والے لوگ ہوں گے۔ قیامت کے دن اللہ ان سے بات نہیں کرے گا، دیکھے گا نہیں، اور اللہ ان کو ان کے گناہوں سے پاک بھی نہ کرے گا۔ آج ہمارے لیے تو بڑا آسان کام ہے، جنس اپنی نیچے کی اور چل رہے ہیں پورے دن۔ نبی صحیح مسلم کے اندر حوالہ کی بیان فرما رہے ہیں۔ والمنان، اور احسان کر کے جتانے والا، جو آدمی کسی بھی آدمی پہ احسان کر کے جتایا کرتا ہے۔ آپ نے کسی کو روپیہ پیسہ دیا، 2-4 مہینے کے بعد کوئی معاملہ ہو گیا تو میں آپس میں، آپ فوراً وہ جملے دوہرا دیا کرتے ہیں، تمہاری کیا مجال ہے، تم ہمارے سامنے کھڑے ہونے کی حیثیت کیا رکھتے ہو، بھول گئے فلاں موقع پہ ہم نے تمہاری مدد کی تھی۔ المنان، احسان جتانے والا۔ اور تیسری چیز اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جھوٹی قسم کھا کر کے اپنا سامان بیچنے والا، اس کو بھی اللہ قیامت کے دن نہیں دیکھے گا رحمت کی نظر سے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ایک مثال دی ہے کہ کیا تم میں سے کوئی آدمی یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے پاس انگور کے اور کھجور کے درخت ہوں، اس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں، باغات ہوں، اور پھل بالکل پک چکا ہے، بہت زیادہ منافع کی امید ہے، اور وہ آدمی خود بوڑھا ہو جائے اور بال بچے ابھی چھوٹے ہیں، یعنی خود ان کو جو ہے سنبھالنے کے لیے تیار نہیں ہے، بوڑھا ہو چکا ہے، اور بال بچے بھی اس کو جو ہے سنبھال نہیں سکتے ہیں، کیا تم میں سے کوئی چاہے گا کہ اس کے باغ میں آگ لگ جائے؟ نہیں چاہے گا۔ اللہ یہ مثال کیوں بیان فرما رہے کہ کیا تم میں سے کوئی چاہے گا کہ تمہارے